الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ سیرت بصورت السوال کے عنوان سے آج کا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جادو کے بارے میں روایت موجود ہے، لیکن جنات کو قابو کرنا یا کسی پر جن کا بیٹھنا یا جنات کا کسی کو تنگ کرنا یا اس قسم کی روایت مشہور نہیں ہے، جبکہ آج کل کے دور میں جنات کا انسانوں کو تنگ کرنا اور جنات کو قابو کرنے کی کافی واقعات ملتے ہیں، اور یہ واقعات مسلمانوں کے ساتھ بھی ہمیشہ آتے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس دور کے کفار کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ جنات کو قابو کر سکے، انہیں جنات کو ہمت ہوتی تھی کہ وہ انسانوں کو تنگ کر سکے۔ یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، میرے خیال میں شاید پچھلی دفعہ، کہ باقاعدہ جو کفار کے علاقے کے جو جنات ہوتے تھے وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ اگر وہ کسی کو پکڑ لیتے تھے تو وہ یعنی مطلب چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، وہ نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن جو مسلمانوں کے علاقے جو ان کو مسلمان جنات کا جو علاقہ ہوتا تھا اس میں اگر کسی کو ہو جاتا تھا تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ ان کے ٹھیک ہو جاتے تھے ان کو اگر۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں باقاعدہ جنات بھی آپس میں جو لڑائی ان کی ہوتی تھی، فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرواتے تھے، جیسے یعنی مدینہ منورہ میں جو یہود بھی تھے ہوتے ہیں ان کے فیصلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اس وقت کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت تھا تو اس میں یہ بات، لیکن بعد میں جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جنات کے بارے میں ہیں روایت ہیں، پکڑ کے بھی ہیں اور پھر اس کے بعد علاج کے بھی ہیں۔ البتہ صرف یہ ہے کہ وہ علاج اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے جس طریقے سے آج کل ہوتا ہے، کیونکہ آج کل کے طریقے تجرباتی ہیں اور اس میں سفلی اعمال بھی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اس طریقے سے پکڑتے ہیں جس طریقے سے شیطانی کام ہوتے ہیں اس طریقے سے، لیکن اس وقت جو ہے نا بالکل عام یہ قاعدہ ہو، جیسے یعنی مطلب یہ ہے کہ آیت مبارکہ آیت الکرسی ہے، تو آیت الکرسی جو ہے نا مطلب اس کے ذریعے سے بہت کچھ ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ان کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، معوذتین کے ذریعے سے یہ بات ہوتی، تو وہ حضرات جب اس کو پڑھتے تھے تو پھر کون وہ کر سکتا تھا۔ باقی جہاں تک کفار کی باتیں ہیں تو وہ ظاہر ضروری نہیں کہ حدیث شریفہ میں ڈاکومنٹڈ ہو، حدیث شریفہ تو ان کی روایت لیتے رہتے تھے جو کہ جن کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہوتا تھا، تو اس میں ہی زیادہ تر ہاں البتہ اور قسم کے جو واقعات چلے آ رہے ہیں جیسے بعض کتابیں ہیں ان میں اس قسم کے واقعات ملیں گے، جیسے اسرائیلی روایت ہوتے ہیں نا ان کے بارے میں ہم کہتے ہیں لا نصدق ولا نکذب، ہم ان کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارا کوئی شرح صدر نہیں ہوتا کہ ہم اس کے کس کھاتے میں ڈالیں، لیکن چونکہ یہ چیز تجرباتی ہے اور تجربے سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، ابھی بھی جس کے اوپر آ جاتے ہیں تو سارا کچھ سامنے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو اس کا علاج ہوتا ہے یہ بھی سامنے ہوتا ہے، اور مطلب یہ کہ تجرباتی قسم کی بات ہے، لیکن یہ جو بات ہے کہ موجودگی ثابت تھی، قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث شریف سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کی روایت سے بھی ثابت ہے، بس اتنا ہمارے لیے کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، الحمد للہ رب العالمین۔